بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ الحمد للہ والمنہ والصلاۃ علی محمد وآلہ۔ تفسیر قرآن سورہ رحمان کے سلسلے میں ہماری سلسلے گفتگو کل جو ہمارے جلسہ تھا اس میں برزخ پر گفتگو کی جو وعدہ کیا تھا، آج ہم برزخ کے بارے میں کچھ اہم نکات بیان کریں گے۔ برزخ ایک ایسا پردہ، ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے دو چیزوں کو آپس میں ملنے اور ملانے سے روک رکھتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے۔ مثلا دیوار ایک زمین دوسرے زمین کے درمیان ایک حد فاصل ہوا کرتا ہے، پردہ حد فاصل ہے۔ دریا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے حد فاصل ہے، برزخ ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، دو دریا آپس میں مل کے چل رہا ہوتا ہے، در حال کہ ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہوتا۔ بینہما برزخ، ان دونوں دریاؤں کے درمیان برزخ ہے، فاصلہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو مرئی یا غیر مرئی۔ بہت سے چیزیں مرئی ہے، آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، وہ محسوس ہی ہوتا، سب سمجھتے ہیں، سب درک کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، اس کے لیے تعقل، تفکر، جمع ضرب کی ضرورت نہیں ہوتا۔ اور مرئی کے مقابل میں بہت سے غیر مرئی ہے۔ وہ غیر مرئی چیزیں یا مخصوص آلات کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، یا اصلاً ہماری ظاہری بینش اور بینائی سے درک نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہم جب آئندہ آگے بحث گفتگو ہوگی تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہماری نظر اس دنیائی محسوسات میں، عالم شہادت میں کس قدر کارآمد ہے، کتنے چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے چیزوں کو آپ آنکھوں سے درک کر سکتے ہیں۔ کیا وہ چیزیں جو آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتے، کیا یہ آپ کی آنکھ کی کمزوری ہے، یا اس چیز کی کمزوری ہے، یا آپ کی آنکھ کی کمال ہے، یا اس چیز کی کمال ہے، یا دونوں کی کمال ہے، یا دونوں کی نقص ہے؟ چار اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، ہم ادھر بیان کریں گے۔ تو اسلامی اعتقادات میں ایک عالم کا نام عالم برزخ ہے۔ چار عالم کا تصور ہے عرفان میں، تصوف میں۔ ایک عالم ارواح، قبل از تخلیق وجود جسمانی، انسان جسمانی خد و خول میں آنے سے پہلے عالم ارواح یا عالم زر کہا جاتا ہے۔ وہ عالم جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مرسلین سے عہد و پیمان لیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اقرار کا اور اس کی تصدیق و تائید کا۔ ہمارے ارواح بھی اس میں شامل ہیں۔ ہم نے بھی آمنا کہا، صدقنا کہا۔ جس نے آمنا اور صدقنا کہا وہ آج اللہ کو بھی سمجھتے ہیں، توحید کو بھی وہ اقرار کرتے ہیں۔ دوسرا عالم عالم شہادت ہے، عالم ناسوت ہے۔ میں عالم تصوف کی بات نہیں کر رہا، میں
علم کلام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عالم شہادت ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں، جس میں ہم زندگی کر رہا ہے، جس میں ہمیں خوبی اور خامی سے ہر روز برسر پیکار رہنا پڑ رہا ہے، جس میں خوشی اور غمی کا ماحول ہے، جس میں کامیابی اور ناکامی ہے، جس میں ادراکات ہے، محسوسات ہے، مشاہدات ہے۔ تو اس عالم ایک عالم، تیسرا عالم عالم برزخ۔ اس عالم میں، عالم شہادت میں آپ خود مکلف ہے، آپ کو کام کرنا ہوگا۔ آپ کے بدل میں کوئی اور آدمی کام نہیں کر سکتے الا کچھ مخصوص محدود پیمانے پر۔ مثلا اس عالم میں آپ اپنے روزہ کسی اور کو پیسہ دے کے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ کو خود رکھنا ہوگا۔ آپ کو خود اگر روزہ نہ رکھ سکے تو جو شرعی قیودات ہے، مثلا کفارے کی شکل میں، مد کی شکل میں، فطرے کی شکل میں آپ کو خود دینا پڑے گا۔ نماز اسی طرح ہے، حج اسی طرح ہے، لیکن آپ خود عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسے نہیں کہ کوئی اور عمل کرے اور آپ کو ثواب ملے۔ ہاں، آپ نے گھر میں کسی آدمی کو لا کے، بہوؤں کو لا کے، قاریوں کو لا کے قرآن کی تلاوت کی تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب ملے گا۔ تیسرا عالم عالم زر ہے، عالم برزخ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا یبغیان، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بعث یعنی حشر، نشر۔ اس زمانے تک عالم شہادت سے انتقال ہونے کے بعد حشر و نشر، حساب و کتاب در عالم محشر میں، اس زمانے تک جو زمان ہے اس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ اس عالم کی بہت سے خوبیاں ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع بعد موته، وصدقۃ الجاریہ، ولا ریب ان الوقف من صدقات الجاریہ۔ انشاءاللہ ہم عالم برزخ کی گفتگو کل مزید اسی موضوع پر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔